بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری. آپ کو نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم ڈفرینٹ اہم ٹاپکس پر ڈسکشن کریں گے, آپ کے سامنے سوال رکھیں گے, جامع گفتگو کریں گے, عالمی منظرنامے کے حوالے سے بھی یقیناً ہم بات کریں گے. آج بھی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں سر شہیر سیالوی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کی جو ہے وہ تقدیر بدلنے جا رہی ہے. مصنوعی ذہانت اور جدید تعلیم سے وابستگی کے لیے میر سرفراز بگٹی نے 16 ارب روپے کا جو پیکج کا اعلان کیا ہے, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے, پورے پاکستان کے لیے ضروری ہے. اف یو وانٹ کہ آپ کے بچے نہ جائیں جی ریاست کہتی ہے منظور پشتین کی طرف کیوں جا رہے ہیں, مارنگ بلوچ کی طرف کیوں جا رہے ہیں, تعلیم دو انہیں, وزیر اعلیٰ کی جانب سے ایک بڑا اقدام ہے, روزگار دو انہیں جی, اور اگر ان کے پاس روزگار ہوگا تو وہ احتجاج نہیں کریں گے, ظاہری سی بات ہے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو دس از نیسیسری اور یہ خوش آئند عمل ہے, اس کی ہم حمایت کرتے ہیں. ایسے ہی سر پاکستان نیوی نے تیمور ایئر لانچڈ کروز میزائل کا کامیاب لائیو ویپن فائرنگ تجربہ کیا ہے, کیا کہیں گے آپ اس حوالے؟ ڈیفینس بجٹ پہ میں سمجھتا ہوں کمپرومائز ہونا بھی نہیں چاہیے, اور ڈیفینس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, اور ہر دوسرے دن ہمیں ایڈوانس ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرانی چاہیے, اور پاکستان کو ہر اعتبار سے منظم, متحد اور تیار رہنا چاہیے. دنیا کی نظریں ہم پہ ہیں, اور پاکستان نیوی کے تمام کمانڈ کو, آفسرس کو, جوانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. سر پاکستان امریکہ ایران کے درمیان جو ہے اعتماد کا ذریعہ بن رہا ہے, اور دنیا جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے, کیا کہیں گے؟ پاکستان نے امریکہ کو بھی فیس سیونگ دلوائی ہے. جی, امریکہ دنیا میں بری طرح شکست خوردہ ہو گیا تھا, اس کے پاس کوئی آسرا نہیں تھا, یا وہ ہیروشیما والا کام کر جاتا, یا وہ خودکشی کر جاتا, یا ٹرمپ کو اٹھا کے وہ لوگ کوئی گرا دیتے سیڑھیوں سے اور کہتے مر گیا تو جنگ روک دیتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی راستہ ہونا چاہیے تھا. تو انہوں نے ریکویسٹ کی پاکستان سے کہ آپ پلیز ہم سے ریکویسٹ کر لیں کہ سیز فائر کر لو. ایران نے تو کہا ہم نے کہا ہی نہیں ہے, تو خود سے ہی امریکہ سیز فائر کر گیا. تو یہ تو دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ پہلی بار کسی نے اسے پریکٹیکلی نہ بولا ہے. تو پاکستان کا کردار بھی واہ واہ کمال کا ہے, اور ایران کا کردار بھی واہ واہ کمال کا ہے. تو سیلوٹ ٹو بوتھ نیشنز. ایسے ہی فیلڈ مارشل کے کردار کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ ایک دلیر آدمی ہے, اور وہ چاہتا تو امریکہ کے کہنے پہ اڈے بھی دے دیتا, وہ چاہتا تو بلوچستان میں راہ دے دیتا امریکہ کو کہ مارو ایران کو. ماضی میں تو افغانستان کے لیے دیے تھے نا جی, جو لوگ بیچ بھی جاتے ہیں, اگر بکے نہ بھی صحیح تو وہ گھٹنے تو ٹیک دیتے ہیں. اور وہ چاہتا تو کہتا کہ ہم جنگ کر لیں کیا, وہ چاہتا تو کہتا کہ میرے ٹینکوں میں تیل نہیں ہے, لیکن اس نے انڈیا کو بھی جواب دیا. اس کی رجیم نے ایک ناجائز ریاست کو بھی شٹ اپ کال دی, اور اس نے وردی میں جا کے ایران کا بھی دورہ کیا, اور پاسداران انقلاب کے خاتم الانبیاء بریگیڈ کا وزٹ کرنا وردی میں جنگ زدہ ماحول میں, یہ کوئی دلیر بندہ کام کر سکتا ہے. تو ہیٹس آف ٹو ہم. سر جہاں ہم پاکستان امریکہ ایران کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کی ثالثی کے کردار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, وہاں ہم تھوڑا سا بھارت کی بھی بات کرتے ہیں, جہاں پاکستان دنیا میں جو ہے پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے, پاکستان کا ڈنکا بج ہے. وہیں بھارت جو ہے بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان آپریشن سندور کی ناکامی چھپانے کے لیے ہیلے بہانوں کا سہارا لے رہے ہیں. وہ بیوقوف لوگ ہیں, انہوں نے دھمکی بھی دی ہے. آج 22 اپریل ہے, پہلگام آج ہی ہوا تھا, اور انڈیا نے یہ خود کیا تھا ہم پہ ڈالنے کے لیے, جعفر ایکسپریس سے توجہ ہٹانے کے لیے, کیونکہ ہم نے جعفر ایکسپریس پہ انہیں پنش کرنا تھا. تو انڈیا نے اپنے آپ کو خود پنش کر لیا کہ پاکستان اگر پنش کرے گا تو زیادہ کرے گا. تو اس کے بعد انڈیا کو جواز مل گیا ادھر حملہ کرنے کا, اور شکر الحمدللہ جو انہوں نے حملہ کیا, پھر جو ہم نے کیا وہ دنیا نے دیکھا. لیکن اگر اب بھی بھارت جو ہے کوئی فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے, کچھ کرتا ہے, تو پاکستان کا جواب یہ قوم تھوڑی بہت پھر تقسیم ہو گئی تھی. جی, اس کے سیاسی مسلکی اختلافات آپس میں بڑھ رہے تھے, تو اگر مودی صاحب ایک عدد حملہ اور کر لیں تو ہم دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے. تو جب تک یہ انڈیا پہ رہے گا پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ. ایسے ہی, اور پاکستان کا جواب بنیان المرصوص سے بھی زیادہ سخت ہوگا انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں اگلا آپریشن تو ضرب حیدر کے نام سے ہونا چاہیے. حیدر کی جو ضرب ہے نا وہ ان پہ لگنی چاہیے, اور وہ ضرب حیدر ایک بار خیبر میں لگی تھی, اور انہی کی جو اولادیں ہیں وہ ناجائز ریاست میں بیٹھی ہوئی ہیں,
ان کے لیے بھی واضح پیغام ہوگا. یہ دونوں ملکوں کے لیے, ایک ملک اور ایک ناجائز بچے کے لیے ایک یہ آپریشن ہونا بہت ضروری ہے, اور ایک بہت بڑا سبق ہوگا. یس. سر, امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ انکشاف ہوا ہے کہ افغان طالبان کے 20% رہنما دہشت گردانہ حملوں کے ماسٹر مائنڈ ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ رپورٹیں تو وہ اس لیے بناتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں لڑتے رہیں, اور یہ بڑے بدبخت لوگ ہیں, ان کو اس سے خوشی ہوگی کہ پاکستان افغانستان آپس میں لڑے. جہاں تک بات ہے افغان طالبان کی, تو یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا بھی انٹرنل میٹر ہے. یہ دو پڑوسیوں میں چھوٹی موٹی ٹکٹلی چلتی رہتی ہے, جی. اور کافی حد تک وہ اب سمجھ بھی چکے ہیں کہ انہوں نے جو آستین میں سانپ پالے تھے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی صورت میں, اب ان کے ساتھ گزارا نہیں کیا جا سکتا. یا پاکستان کو چننا ہے یا دہشت گردوں کو چننا ہے, تو افغانستان کے لوگ اتنے سمجھدار ہونے چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں کہ ہم پاکستان کو چنیں گے. ہم ایسے ہی, لیکن یہ پاکستان کے اس موقف کی بھی تائید ہے. پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے اور نہیں ہونی چاہیے, اور دہشت گردوں کا کلا کما ہونا چاہیے, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں. ایسے ہی ہے. بھارت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بھارتی میڈیا پر جو ہے پروپیگنڈا وار جو چلتی ہے, وہ ہمیشہ جو ہے جھوٹ اور فیک پروپیگنڈے کو ہوا دیتے ہیں, سچائی کو چھپاتے ہیں, اور جو بات نہیں ہوتی وہ بیان کرتے ہیں. تو بھارتی میڈیا سنتا کون ہے؟ بھارت کے اپنے لوگ, یونیورسٹیز کے لڑکے جنہوں نے ماتھے پہ ٹیکے لگائے ہوئے ہیں, وہ بھی آتے ہیں, کہتے ہیں اب تو بھارتی میڈیا بولے کہ ماں کی قسم, باپ کی قسم, دادے کی قسم, بھگوان کی قسم, میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے. عوام پھر بھی نہیں مانے گی. تو بھارت کا جو میڈیا ہے, اٹ ہیز میڈ فن آف اٹ سیلف. اور اب تو انڈیا کی موویز دیکھ کے جو پاکستانیوں کے اندر بھی دیش بھکتی جاگ جاتی تھی ہندوستان کے لیے, اور ترنگے سے محبت جاگ جاتی تھی. انڈیا از ویری گڈ ان بالی ووڈ, لیکن انڈین میڈیا نے بالی ووڈ کا بھی جو معیار ہے وہ گرا دیا ہے, کیونکہ ہمیں اندازہ ہوا انڈین میڈیا دیکھ کے کہ بالی ووڈ کی موویز بھی اسی طریقے سے کہانی بازی پہ ہی تھیں. ایسے ہی ہے. سر, آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ ڈیل فائنل ہو جاتی ہے, معاہدہ ہو جاتا ہے, تو خطے میں امن تو ڈیفینیٹلی ہوگا, اس کے علاوہ بھی بڑی بڑی تبدیلیاں جو ہے وہ رونما ہوں گی؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گی, اور پاکستان کافی حد تک خود مختار بھی ہو چکا ہوگا. ہو سکتا ہے ہمارا ایران سے گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہو جائے, کمپلیٹ ہو جائے, اور تیل اور ڈیزل بھی ہم ان سے لینا شروع کر دیں. تو اس کا جو امپیکٹ ہے یہ پوری مسلم ورلڈ پہ اچھا پڑے گا, دنیا کے ہر مظلوم پہ اچھا پڑے گا. اگر ہم قرضوں سے آزاد ہو جائیں گے, سارے فیصلوں کے بعد ہم قرضوں سے آزاد ہو جائیں گے, تو ہم پھر امریکہ کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول سکیں گے کہ ہماری بیٹی واپس کرو. ایسے ہی ہے. سر, ایرانی صحافی جون حسین نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران پاکستان کے ساتھ مل کر بی ایل اے اور بی ایل ایف کے خلاف آپریشن کرے گا. یہ تو بہت خوش آئند بات ہے. جون حسین کو یوز ٹو لسن ہم اینڈ ایوری پاکستانی یوز ٹو ایڈمائر ہم. وہ ہم اسے صحافی کے طور پہ نہیں لیتے, ہم اسے اپنے ایک نظریاتی بھائی کے طور پہ لیتے ہیں. the role he is playing in this Iran-US conflict, تو ہمارے تو جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں یہ تمام لوگ, تو ہمیں ان لوگوں سے پیار ہے. اور یہ اسٹیٹمنٹ جو اس نے دی ہے یہ ہمارے لیے بہت خوش آئند اسٹیٹمنٹ ہے. سر, بلوچستان کی ایک بیٹی کانسٹیبل ملک ناز نے بہادری کی نئی مثال قائم کی, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پہلی شہید کانسٹیبل ہے پولیس کی بلوچستان کی. میں دیکھ رہا تھا کہ بگٹی صاحب بھی گئے ہوئے تھے, دیگر لوگ بھی گئے ہوئے تھے. پھر میں نے ایک جسچر دیکھا محسن نقوی کا, آلدو میں اسے بڑا کرٹیسائز کرتا ہوں پی سی بی کے معاملے میں, اور میں اب بھی کہتا ہوں اسے استعفیٰ دینا چاہیے پی سی بی سے, لیکن جو جسچر میں نے دیکھا کہ ایک شہید کے بچوں کے ہاتھ چومنا اور شہید کی ماں کے قدموں میں بیٹھنا, یہ بلوچستان کے لیے ایک بہت بڑا پازیٹیو جسچر ہے, بلوچستان کی عوام کے لیے, کہ جہاں نفرت پھیلائی جاتی ہے پنجابی سے, جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک پنجابی وزیر داخلہ یہاں آتا ہے ان کی نظر میں, اور وہ ماؤں کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے اور بچوں کے ہاتھ چوم رہا ہے, تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور ایک اچھا جسچر ہے. ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. جزاک اللہ. براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بان.